ویلکم بیک. اور اس وقت کا ہمارا ٹاپک انتہائی امپورٹنٹ ہے اور آج کل کی ہماری مینٹل حالت کو لے کر ہی ہے, کیونکہ آپ نے چند دن پہلے کچھ مہینے ہو گئے ہوں گے, پتہ نہیں کتنا اب ٹائم ہو گیا ہے, ویسے مہینے ہی لگتے ہیں, سال بھی گزر جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے چند مہینوں پرانی بات ہے, جب آپ نے یہ خبر سنی تھی کہ 4-5 بچوں کے باپ نے ایک مال سے کود کے اپنی جان دے دی تھی اور وہ ڈپریشن میں تھا اور وہ پریشانی میں تھا اور مہنگائی اور یہ تمام چیزیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ماجد علی جو کہ سنوکر چیمپئن تھے پاکستان کے, انٹرنیشنل لیول پر کھیل رہے تھے, صرف 29 سال کی عمر میں انہوں نے بھی سوئسائڈ کر لیا. فیملی سے رابطہ کرنے کی ہم نے کوشش کی, فیملی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن جو موقف سامنے آیا وہ یہی آیا کہ جی وہ ڈپریسو تھے. اچھا, ڈپریشن, پریشانیاں, اسٹریس ہمارے ملک میں اس طرح سے ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے کیسز ہیں جو میری نظروں سے گزرے ہیں, جو ہمارے سامنے سے گزرے ہیں. ظاہر ہے وہ ٹی وی کا حصہ نہیں بنے یا اس طرح سے اس کی خبر نہیں چلی, لیکن ایسے لوگ ہیں جن پہ بچوں کی ذمہ داریاں اور باقی سب کچھ ہیں, اور وہ سوسائڈل ہوئے ہیں یا انہوں نے سوسائڈ کی اٹیمپٹ کی ہے یا وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, آپ نے ایسے بھی بہت سے کیسز دیکھے جنہوں نے سوچا ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, پہلے بچوں کو پانی میں پھینکا پھر خود پانی میں کود گئے, پہلے بچوں کو زہر دیا پھر خود زہر کھا لیا. تو یہ جو سوسائڈ کی ایک ہمارے یہاں وبا ہے یا ایک جو سوچ اجاگر ہو رہی ہے, ویسے تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے, اور ہر 100 میں سے کہتے ہیں کہ ایک ڈیتھ جو ہے وہ سوئسائڈ کی وجہ سے ہوتی ہے, اور یہ ریشیو بڑھتا چلا جا رہا ہے دنیا بھر میں. پاکستان میں اتنا نہیں تھا, لیکن اب سننے میں آنے لگی ہیں ایسی چیزیں. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس کے سلوشنز پہ بھی آج بات کریں گے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. غزالہ خان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کنسلٹنٹ ہیں, ٹیچر آف ہیپینس پروگرام ہیں اور یوگا ٹیچر ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور مجھے یاد ہے ہیپینس پہ ہم نے بڑے شو کیے تھے, تو آج آپ ذرا کوئی بتائیے گا چیزیں کہ ہیپینس کیسے ہو سکتی ہے پاسبل. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مونیکا واسوانی, سائیکالوجسٹ ہیں. سائیکائٹرسٹ ہیں بھائی, سائیکالوجسٹ ٹیم والوں آپ لوگوں کی غلطی ہے. سو ڈاکٹر مونیکا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اینڈ بالکل ڈاکٹر کے ساتھ سائیکائٹرسٹ ہی ہوتا ہے. اینڈ فیضان مسعود از سائیکو تھراپسٹ, کاؤنسلر, مائنڈفلنس ٹیچر. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. سو آپ سے غزالہ شروع کرتے ہیں اور پھر آپ سب اپنا کامنٹ کیجئے کہ یہ ہمارے ہاں جو اب ایک فیلنگ اجاگر ہو گئی ہے, کیا ہمارے مسائل اس طرح سے ہیں یا کیا یہ آپ کو جسٹیفائڈ لگتی ہے؟ نصرت, اٹس ویری ایزی, مطلب بہت آسان ہے دوسروں کو جج کرنا, کہ ہمیں اس کی سچویشن نہیں پتہ ہوتی کہ وہ کس چیز سے گزر رہا ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو گھر والے بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے, کیونکہ ڈپریشن یہ ایک ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے جو اپیرنٹلی آپ کو نظر نہیں آتی, کیونکہ اگر دیکھیں کوئی بیمار ہے, فلو ہے, وہ کھانس رہا ہے, آپ کو سمٹمز نظر آ جاتے ہیں, لیکن ڈپریشن ایک سائلنٹ کلر ہے جو آپ کو اندر سے مار رہا ہوتا ہے. اور کئی دفعہ وہ اتنے خوش بھی نہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور بلکہ وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ بہت خوش ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیشن بڑھائیں. جب سے یہ موبائل اور ان چیزوں کی بہت زیادہ گیجٹس کا استعمال شروع ہوا ہے, ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں. ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, اور بلکہ میں کہتی ہوں کہ پرپسلی آپ اپنے وائی فائی کو کبھی کبھی بالکل بند کر دیا کریں. آپ دیکھیں جب لائٹ چلی جاتی تھی یا کچھ ہے تو پھر ایک دم سے لوگ کمروں سے نکل آتے تھے, کمیونیکیشن شروع ہو جاتی تھی. ایون پینڈیمک کے ٹائم پہ لوگوں نے کوکنگ سٹارٹ کر دی, فیملی مطلب ایک طرح سے بانڈنگ ٹائم تھا, ایگزیکٹلی بڑھ گیا. تو یہ سوسائڈل جو ہو رہے ہیں لوگ, اس کا سب سے بڑا ریزن یہ کہ ایک تو ہمارے کمیونیکیشن گیپ آ رہا ہے, دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو روٹین بیسس پہ ہم لوگوں کی ہیبٹس ہیں وہ جمع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ڈیلی بیسس پہ, اگر آپ انہیلدی کھا رہے ہیں, باہر کا کھانا زیادہ کھا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی ٹاکسک ہوتا ہے, تو جتنے زیادہ آپ کی باڈی میں ٹاکسنز انکریز ہوتے جائیں گے, آپ کی باڈی سنک کرتی جائے گی اور انرجی نیچے چلی جائے گی, اور اتنا زیادہ آپ کو نیگیٹو فیلنگ اور نیگیٹو تھاٹس اور لو انرجی کے ساتھ آپ کبھی بھی پازیٹیو نہیں سوچ سکتے. تو آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس آلریڈی, بیکاز دیکھا جائے تو ہم ناشکرے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہاں سے لوگ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں. میں خود کینیڈا میں رہتی ہوں, میں نے وہاں دیکھا اتنے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں کیونکہ وہاں سب سے زیادہ تنہائی ہے. اور جتنا بھی بڑا آپ کا گھر ہو, جتنا بھی آپ کے پاس اچھی گاڑی ہو, پیسہ ہو, لیکن اگر آپ تنہا بیٹھے ہیں نا, آپ یقین کریں کوئی چیز آپ کو خوش نہیں رکھ سکتی. یہاں پر ہماری بہت خوبصورتی جو ہے ہماری سوسائٹی کی, ہم اکیلے نہیں ہوتے, ہمارے کوئی نہ کوئی دوست, رشتہ دار, کوئی نہ کوئی آپ سے ہر بندہ ریلیٹیبل ہے نا. آپ باہر نکلے, سبزی والا بھی جاننے والا ہے, تو یہ بھی جاننے والا ہے, تو ٹیلر سے باتیں ہو گئیں, تو اس سے ہو گئیں, تو اس سے. یہ ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے کہ ہمارے یہاں بانڈنگ ہے.
اور ویدر بہت میٹر کرتا ہے ہمارے پاس یہاں. اب دیکھیں اگر ہم کمپلین کرنے پہ آئے نا تو ہم ناشکری کریں تو ہر چیز کی ناشکری ہے, لیکن اگر ہم گریٹیٹیوڈ میں ہم شکر گزار بن جائیں نا تو الحمدللہ ہم کروڑوں سے بہتر ہیں. میں غزالہ واپس اس پوائنٹ پہ آؤں گی. ڈاکٹر مونیکا آپ بڑی اچھی بات کر رہی تھی جب ہم پروگرام شروع کرنے والے تھے, وہ ہم پوری نہیں سن پائے تھے, لیکن آپ کچھ ہمیں ایکسپلین کر رہی تھی اباؤٹ ہیپینس اینڈ بینگ سیٹسفائیڈ. وہ کیا تھا؟ دیکھیں بیسکلی جو سوسائڈ کا جو فور موسٹ کاز ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1 پہ دیٹس میجر ڈپریسو ڈس آرڈر. ٹھیک ہے, ہم لوگ سوسائٹی کے پریشر کی بات کرتے ہیں, اسٹریس کی بات کرتے ہیں, فائنینشیل ایشوز کی بات کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن ہم ایک بیماری کی بات نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹ سپوز ہمارے جیسے گھر میں ایک کام والی آتی ہے, ماسی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے پاس بہت کم پیسے ہوتے ہیں سروائیو کرنے کے لیے, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتی ہے, وہ اس کو نہیں پتا کل اس کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا, وہ اپنے بچوں کو کھلا سکے گی, اسٹل شی از ہیپی. ٹھیک ہے, شی از ڈوئنگ, وہ 10 گھروں کا کام کر کے اپنے گھر جا کے, اور پھر بھی وہ ہر چیز کو کیٹر کر رہی ہوتی ہے, یہاں سے مانگ کے ہر چیز کر کے شی از ہیپی. کسی کے اترے ہوئے کپڑے پہن کے بھی شی از ہیپی. ٹھیک ہے, مطلب ایک بات ہے. تو اور اسی گھر میں شاید کوئی بچہ ہو یا کوئی بھی خاتون ہو یا کوئی بھی ہو سکتا ہے جو کہ جس کے پاس ہر سہولت ہے زندگی کی. ٹھیک ہے, فائنینشلی بھی کوئی ایشوز نہیں ہے, پیار بھی بہت ملا ہے, کوئی اور چیز بھی نہیں ہے ایز سچ آپ کو نہیں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی وہ سوسائڈل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس بیماری کے بارے میں جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا پہلے بایولوجیکل بھی کچھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے جو کہ ہم بالکل بھول جاتے ہیں, جس کو ہم ڈسکس کرنا وہ کرتے ہی نہیں ہے کہ بھئی اتنا سٹگما ہے. اچھا جی ڈپریشن ہو گیا, اب ڈپریشن کو یہ کہتے ہیں ہاں بھئی اس کو بہت سارے میرے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ ان کے گھر والے کہتے ہیں اس کے پاس سب کچھ ہے, اس کو کس چیز کا ڈپریشن ہے. صحیح بات ہے. اب آپ کے پاس سب کچھ ہے کھانے کے لیے, تو آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی, فرض کریں لیٹس سپوز آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی, یا آپ کو ہائپر ٹینشن ہو گیا, یا آپ کو تھائرائڈ ہو گیا, تو اس میں سب کچھ کا کیا وہ ہے, مطلب کیونکہ اس میں اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں پھر اسٹریس کس بات کا ہے, جب سب کچھ ہے تو پھر اسٹریس کس بات کا ہے. لیکن دیٹس ناٹ ریلیٹڈ بیسیکلی. اسٹریس اپنی جگہ ہے, سوشل کازز ہوتے ہیں, لیکن بایولوجیکل کازز جو ہوتے ہیں, بایولوجیکل کازز کچھ وہ بھی ہیں جو جس طرح غزالہ نے کہا کہ ہم باہر کے کھانے اور کچھ ایسی چیزیں, اس سے تھوڑا سا میں ہٹ کے تھوڑا سا اس کو وہ کرنا چاہوں گی. بایولوجیکل کازز میں سب سے پہلے ہمارے پاس جینیٹک انہیریٹیبلٹی ہوتی ہے. خاندانوں میں آپ دیکھیں ڈپریشن رن کرتا ہے, انگزائٹی رن کرتی ہے, او سی ڈی رن کرتی ہے, اسکیزوفرینیا, یہ جتنے بھی سائیکائٹرک ڈس آرڈرز ہیں ان کی بڑی اسٹرانگ جینیٹک ہیریٹیبلٹی ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات, ہمارے جسم میں کچھ نیورو کیمیکلز ہیں جن کی کمی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم خوش نہیں رہ پاتے. جیسے میں نے سنا تھا, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ اس کو زیادہ پتا ہوگا, کہ میگنیشیم اگر کم ہو جائے تو آپ خوش نہیں رہتے. It keeps you happy. میگنیشیم کے علاوہ ایک اور 2-3 ہمارے پاس نیورو کیمیکلز ہیں جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے کہ جو فور موسٹ ہے وہ سیروٹونن ہے. ٹھیک ہے, سیروٹونن جو ہے اٹ ہیلپس یو ٹو بی ویل, مطلب ایک ویلنس کی فیلنگ ہوتی ہے, خوشی کے لیے. خوشی کے لیے بھی اللہ نے جیسے ہمارے جسم میں ہر چیز کے لیے کوئی ہارمون, کوئی نیورو کیمیکل, کچھ نہ کچھ, تو خوشی کے لیے بھی ہے. تو وہ جو خوشی ہے وہ ہمیں اگر وہ نیورو کیمیکل کم ہو جاتا ہے ہماری باڈی میں تو خوشی بھی کم ہو جائے گی. نہ چاہتے ہوئے بھی ہم خوش نہیں رہ پاتے, ہم چاہتے ہوئے بھی خوش نہیں رہ پاتے ہیں بیسیکلی. اچھا, کیونکہ اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے اور کیونکہ ہم اس کو میجر نہیں کرتے اور ہمیں سامنے سے اس طرح نظر بھی نہیں آتا, لیکن پھر بھی یہ چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ جان لے کر بھی چلی جاتی ہے. تو آپ کی اسٹڈی میں اور آپ کی پریکٹس میں کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں جو آپ اس حوالے سے شیئر کرنا چاہیں؟ جی, میں ان سب کی باتوں میں سب سے بڑا اضافہ یہ کرنا چاہوں گا ایک برطانیہ کے ایک بہت مشہور ماہر نفسیات کی کہاوت سے. انہوں نے بڑا ریسرچ کی تھی بچی کی تربیت پہ, بنیادی فاؤنڈیشنز, ممتا اور سپورٹ. کہاوت کچھ ایسی ہے کہ بچہ کہہ رہا ہے, بچہ یہ کہتا ہے, جب میں دیکھتا ہوں تو میں دکھتا ہوں, جب میں دیکھتا ہوں تو میں دکھتا ہوں, اور جب میں دکھتا ہوں تو میں جیتا ہوں. یعنی کہ جو شخص دکھائی نہیں دیا, اہمیت نہیں دی گئی, اس کو پوچھا نہیں گیا, اس کو سمجھا نہیں گیا, رشتوں میں خلل, یہ سب وہ باتیں ہیں اندرونی جو سوچوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں, احساس کمتری کا شکار ہونے لگتے ہیں.
जज्बाती मसाइल आने लगते हैं। तो गहरी चोट लगती है दिल पे, दिमाग पे, जिससे हमें नफ्सियाती डिसऑर्डर्स होते हैं। अच्छा, जैसे माजिद अली का केस था, उनको तो पूरी दुनिया में बहुत वाह हो रही है, चैम्पियन है स्नूकर के। हाँ ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं है कि यहाँ से बहुत आसाइशें मिल सकें या बहुत सपोर्ट मिल सके, लेकिन ओवरऑल अंदर खाने क्या चीज़ थी ये तो वजह तो किसी को नहीं पता। लेकिन अपेरेंटली तो ऐसे लगता है जैसे आपने कहा कि मैं देखा जाऊँगा, वो देखे भी गए, उनको सराहा भी गया, दुनिया भर में सराहा गया, बट स्टिल बात यह है कि देखा क्या गया था, उनके हुनर को। हमारे यहाँ होता क्या है माशरे में कि बच्चा बड़ा हो रहा है, स्कूलों में जा रहा है तो माँ बाप कहते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, अव्वल आना है, कंपटीशन में सबसे अच्छा बनना है, तो हम उस जद्दोजहद में लग जाते हैं और खूब मेहनत करते हैं। हम अपने ख्यालात, अपने आप को नहीं देखते, सेल्फ केयर नहीं होती हमारी, हमारे इमोशनल प्रॉब्लम्स आने लगते हैं बीच में। तो हुनर एक जगह है, हुनर से अगर आप हुनर को देख रहे हैं, हुनर को तस्लीम कर रहे हैं, तो इंसान ये सोच रहा है क्या मैं इसलिए मौजूद हूँ, क्या मेरी इसलिए वाह की जा रही है क्योंकि मैंने हुनर की वजह से मैं मशहूर हूँ, या मेरा अपना वजूद भी कोई है। तो बच्चा हमेशा ये सोचता है, एक बच्चे की ज़हनियत को अगर हम सोचते हैं कि वो ये चाहता है कि मुझे पहचानो, मेरे हुनर के सिवा भी पहचानो। हमें ये नहीं पता कि माजिद अली के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन जो मायूसी मोनिका जब बता रही थी, मायूसी जो है वो ऐसे ही आती है कि कुछ बातों से हमें चोट लगती है। क्या पता वो किसी उनकी जो नफ्सियात में शिकार हुए, वो हो सकता है वो उन्हें कोई सदमे का शिकार हो। अच्छा, क्या ज़ाहिर चोटें लगना तो रोज़ाना का काम है, और रोज़ाना ही हमें कोई ना कोई चीज़ हम सुनते हैं और हमें चोट लगती है, तो क्या उसका हल ये है? मैं आपसे आप सबसे ही पूछना चाहती हूँ कि ये किस तरह इंसान अपने आप को उन चोटों से, उन गलत बातों से, उस नेगेटिविटी से बचा के रखे। क्या हमें ब्रेक लेना है? अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ। आया साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके मौजूद मेहमानों को सलाम हो। आपने जो मौजूद लिया है वो यकीनन एक ऐसा मौजू है, बड़ा टिपिकल मौजू है। इसमें असल में मेरी नज़र में तो बात ये कि मैंने जो ऑब्जर्व की, खुदकुशी जो है बहुत बुज़दिली का अमल है मेरी नज़र में। देखें, हम ऐसे मुसलमान हमें कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ माहौल कुछ, देखें मुझे पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, आप और हर एक की अपनी प्रॉब्लम हर एक उसको बड़ी लगती है। ये जरूरी नहीं है कि क्या पैसा हो तो आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें भी लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं। लेकिन मेरी नज़र के अंदर अगर आपके अंदर थोड़ा सा रूहानियत का ताल्लुक हो ना, अल्लाह पे यकीन हो, तो कभी आप खुदकुशी नहीं करेंगे। जो जनरली मैं जो फील कर रहा हूँ ना, मैं आप तो माशाल्लाह खुद मीडिया से ताल्लुक, जनरली जो फील हमारे यहाँ जो एक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है ना कि एक मायूसी का, और बड़े बड़े दानिश्वर आके हमारे मुल्क के, मैं तो पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, वो बजाय कि लोगों को वोट देने के वो मायूसी फैला, ये जब मायूसी की सारी नेगेटिव एनर्जी आपके गिर्द होती है ना, तो फिर आप इस तरह की हरकतें करते हैं। दूसरी एक बात कि अगर आपके घर के अंदर जो मैंने फील किया, अगर कोई बच्चा है, कोई और मर्द है, औरत है, वो कुछ एबनॉर्मल है, कुछ फ्रस्ट्रेटेड है, अगर कुछ प्रॉब्लम में है, तो हम उसको उल्टा उससे दूर हटते हैं और उसको ही कुछ ना कुछ एक्यूज करते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि सबसे पहली बात कि वो किस प्रॉब्लम में, हम उसको एक हेल्पिंग हैंड देना चाहिए। मेरा सवाल भी आप लोग से यही कि हम इर्द गिर्द के लोग, जो हमारे लोग एक दिन में खुदकुशी नहीं करते, उसके बहुत सारे मराइल से तय करके आदमी एक नेट पे आके करता है। तो जब हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, हमारे घर में ऐसे लोग हैं, तो हमें फील करना चाहिए हमें क्या उनके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हम इस बारे में बात करते हैं। और कोई इंस्ट्रक्शन आ रही है और जा रही है, और यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं, हम इस हवाले से भी गज़ाला से बात करेंगे, जो आजकल दूर के ढोल हमें कुछ ज़्यादा ही सुहाने लगते हैं और हम समझते हैं कि हर मसले का हल पाकिस्तान से भाग जाने में है। पाकिस्तान से जाना कोई बुराई नहीं है अगर आप आगे बेटर फ्यूचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये सोच, और जितनी देर आप बाहर नहीं जा रहे, अपनी इस सोच को बढ़ावा देते रहना, डिप्रेशन में आ जाना कि मेरा बाहर जाना नहीं हो रहा और यहाँ तो सब बुरा है, ये कैसा है आपके नज़रिए में? क्योंकि हम इतने करोड़ों अवाम हैं जो यहाँ रह रहे हैं और इसी सोच में ज़्यादातर लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नौजवान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस बारे में बात करेंगे। याह्या साहब के सवाल का जवाब भी लेंगे आफ्टर द ब्रेक।
ویلکم بیک. ہمارے ساتھ غزالہ موجود ہیں, ڈاکٹر مونیکا موجود ہیں, فیضان موجود ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں سوسائڈ کے حوالے سے اور مینٹل ایشوز کے حوالے سے جو لیڈ کرتے ہیں سوسائڈ کی طرف, اور جو آج کل کا ایک ماحول بنا ہوا ہے. غزالہ, کیونکہ آپ ابھی کینیڈا سے آئی ہیں, پاکستان میں رہتی تھیں, کچھ عرصے پہلے وہاں شفٹ ہوئی ہیں, تو کیا باہر چلے جانا ہر مشکل کا حل ہے؟ گو کہ میں یہ نہیں کہتی کہ اس سے آپ سوسائڈل ہو رہے ہیں, لیکن اس سے بھی جو ڈپریشن ہمارے یہاں کریٹ ہو رہا ہے, ہوپلیسنیس آ رہی ہے کہ بھائی اگر ہم یہاں رک گئے تو یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں, یہاں تو سب برا ہے, اب جس سے بات کرو سب برا ہے, اب جو ہے وہ آپ کا یہاں سے بھاگ کھڑے ہو بس وہ ٹھیک ہے. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ مہنگائی دوسری جگہوں پہ نہیں ہے, سیٹلمنٹ ہے, بہت خوشحالی ہے, اور آپ یہاں سے جائیں گے تو بہت خوشحال ہو جائیں گے. نصرت, سب سے پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں انفلیشن پوری دنیا میں ہوا ہے, ہر جگہ مہنگائی ہوئی ہے. وہاں پہ بھی میں خود حیران پریشان ہو گئی کہ ہم لوگ 3-4 سال پہلے جو چیز اگر ہم $10 میں لاتے تھے تو وہ ہمیں $40 میں مل رہی ہے. مطلب اتنی مہنگائی ہے, اور وہاں کے لوگ بھی اتنے ہی پریشان ہیں جتنے یہاں کے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ آنیسٹ ہے تو وہاں پر سپورٹ بہت ہے. مطلب وہاں ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو وہاں پر یہ کہ میڈیکل فری ہے, وہاں پر ایجوکیشن فری ہے, وہاں پر آپ کو اتنا سپورٹ مل جاتا ہے کہ آپ سروائیو کر سکتے ہیں. ایون اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو آپ کو جاب لیس الاؤنس ملتا ہے, آپ کے بچوں کو چائلڈ ٹیکس ملتا ہے. تو مطلب آپ وہاں سروائیول اس لیے گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کے حالات سیم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کہیں پہ بھی دنیا میں چلے جائیں گے آپ کا برین آپ کے ساتھ جائے گا. ٹھیک ہے. آپ انسان کو ملک سے باہر نکال سکتے ہیں لیکن ملک کو انسان کے اندر سے نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے. ہم کہیں پہ بھی چلے جائیں گے, جو ہمارا بیس ہے, جو ہماری روٹس ہیں, جو ہمارا براٹ اپ ہوا ہے, وہ ہمارے ساتھ جائے گا. تو اگر جو انسان یہاں پر اگر آنیسٹی سے کام نہیں کر رہا, میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں دنیا میں کہیں نہیں کرے گا, وہاں بھی شارٹ کٹ ڈھونڈے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے. جو ایماندار لوگ ہیں وہ اس ملک میں بھی ہیں, جو شکر گزار ہیں اب بھی ہیں, اور وہ اب بھی خوش ہیں. آپ یقین کریں, کیونکہ اگر اللہ پر آپ کا فیتھ ہے نا, دیکھیں بات ساری ہوتی ہے گمان کی, کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے تم جس چیز کا گمان کرو گے ہم تمہیں وہی دیں گے, اور ہم تمہارے حسن ظن پہ پورا اترتے ہیں. تو کیونکہ میری فیلڈ روحانیت کی بھی ہے, کیونکہ ہم یوگا میں اور ان چیزوں میں اسپریچول چیزوں پہ کام کرتے ہیں, انرجی سینٹرز کو کھولتے ہیں جس سے آپ کا کنیکشن ڈائریکٹ ہوتا ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگوں کی بہت سنتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اپنے اندر جانا سیکھیں, کیونکہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں, تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہے. بالکل. ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اگر میں نے 10 لوگوں سے اوپینین لیا نا, تو اس میں سے 8 ایسے ہوں گے جو خود نیگیٹیوٹی میں ہوں گے, وہ مجھے نیگیٹو اوپینین ہی دیں گے, تو مجھے لگے گا پوری دنیا نیگیٹو ہو گئی ہے. اب اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جائیں, پہلے خود سے ملیں. ٹھیک ہے. جب آپ خود سے نہیں مل سکتے تو آپ دنیا میں کسی چیز سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے. اور نیچر کی جہاں جیسے آپ نے بات کی, ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ کانکریٹ جنگل میں رہتے ہیں, بند دیواروں کے اندر آ گئے ہیں, تو ہم نیچر سے دور ہو گئے. جب ہم بچپن میں پکنکس پہ جایا کرتے تھے, پارکس جایا کرتے تھے, بالکل اوپن ایئر جاتے تھے, ایک زندگی کا ڈسپلن ہوتا تھا. تو اب بھی ہم جیسے ہم لوگ کل بھی جا رہے ہیں, ہم لوگ اوپن ایئر میں بیچ پہ جا کے, ہم لوگ گروپ آف پیپل, اس میں یوگیز ہیں, ڈفرینٹ تائی چی کے لوگ ہیں, مطلب جو انرجی کے ہیلرز ہیں, ہم لوگ سب مل کے وہاں پر اوپن ایئر پہ جا کے اس چیز پہ ہیلنگ پہ کام کرتے ہیں. ایون لوگ جو ٹراماٹائز ہوتے ہیں, لوگ بھی آ سکتے ہیں, اوپن فار آل. لائک مطلب جن لوگوں نے کل آپ سی ویو پہ کر رہی ہیں, نہیں فرینچ بیچ پہ. فرینچ بیچ. تو بیسیکلی وہ ایک تو وہ جگہ بہت کلین ہے, سیفٹی بھی ہے, اور سب سے بڑی بات جو لوگ ان اویئر ہیں, جن کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا, بیسیکلی اٹس اے فری سیشن, کیونکہ ہم لوگ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو. دیکھیں دین کی بھی اگر آپ ہلکا پھلکا محسوس کریں, وہ پانی کے کنارے بیٹھ کے اور یہ ساری پریکٹس کریں. اب ہم جو گمان کی بات کرتے ہیں, دیٹ مینس لا آف اٹریکشن. تو لا آف اٹریکشن کیا ہے, جو آپ سوچیں گے وہ آپ پاورفل آپ کی تھاٹ ہوتی ہے, اور یور مائنڈ از لائک اے میگنیٹ. آج کل تو فیس بک اور انسٹا پہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ سوچیں وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل, کیونکہ وہ تو بھی اسی پہ کام کر رہے ہیں, وہ تو آپ کو سن رہے ہیں نا. سو ڈاکٹر مونیکا, ہمیں یحییٰ صاحب کی کال آئی تھی, اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ اگر آپ دیکھ رہے ہیں, فیملی میں ہیں, یا آپ کو خود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ سوسائڈل ہو رہے ہیں, زندگی میں آپ زندگی سے اچاٹ ہو رہے ہیں, کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو کیونکہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ڈسکس کرتا نہیں ہے, یہ ایک مجھے اچھا فورم ملا ہے, تو میں کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہے تو کیا سمٹمز اس کے اندر ہو سکتے ہیں. جیسے کوئی بھی اور بیماری ہوتی ہے, اس کے 1 2 3 4 سمٹمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ڈپریشن کے بھی کچھ سمٹمز ہوتے ہیں جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے لو موڈ ہے. ٹھیک ہے. اب لو موڈ تو ویسے بھی ہو جاتا ہے, نارملی بھی ہر بات میں ہو جاتا ہے, لیکن when you have low mood for more than 2 weeks and
इट्स नॉट गेटिंग बेटर, ठीक है, वो लो ही है एंड यू आर फीलिंग लो विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। और मूड रिएक्टिविटी, यानी कि अगर कोई खुशी की भी बात है तो आप खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर आप उदास भी हो जाते हैं किसी बात पे, तब भी कोई अच्छी बात आपसे कर जाए तो थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता, इट्स सेम, ठीक है। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लैक ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि आपको सुबह को बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है, यू कैन नॉट जस्ट वेक अप, ठीक है, जिस्म इतना भारी लगता है आपको, यू कैन नॉट डू एनी वर्क, यू कैन नॉट, मतलब आपकी जो डेली रूटीन के काम है वो भी आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। जिन चीज़ों में पहले आपको इंटरेस्ट था अब आपको नहीं, आप मोबाइल नहीं देख सकते, आपको नहीं अच्छा लगेगा, जो पहले सॉन्ग सुनते थे या कोई भी जो भी आपकी हॉबीज़ या इंटरेस्ट होंगे ज़िंदगी में होते हैं, तो उन सब चीज़ों या दोस्तों से मिलना आपको होता था वो कट ऑफ कर लेंगे, कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यू विल हैव गिल्ट, ऐसी चीज़ों का गिल्ट जो कि शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं, कि मैंने शायद किसी को तकलीफ़ दे दी, मेरी वजह से दुनिया में शायद कुछ डिज़ास्टर्स आ गए, या कोई अजीब व गरीब किस्म की सोचें हैं जिससे गिल्ट रिलेटेड है कि मेरी वजह से देयर समथिंग बैड हैपनिंग, ठीक है। आपकी कॉग्निशन नेगेटिव हो जाएगी अबाउट योर सेल्फ। कॉग्निशन का मतलब सोचने का तरीका, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू एंड अबाउट एवरीवन, ठीक है। तो वो जो सोचने का तरीका ये अलार्म है, ये जो अलार्मिंग आपको, है, ये आपको खुद भी पता चले तो आप अपने लिए काम कर सकते हैं। और दूसरी चीज, आपको होपलेसनेस होगी, हेल्पलेसनेस, आपको ऐसा लगेगा कल का दिन क्यों आ रहा है, क्या वजह है, आज ही खत्म हो जाए सब कुछ, सही, मतलब यू डोंट वांट टू हैव अनदर। एक कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम जी मोहम्मद अफजल साहब। जी जी, अपने बच्चे के सिलसिले में बात करनी थी डॉक्टर साहब से जी। कि मेरा बच्चा बड़ा जिद्दी, और बच्चा छोटा भी नहीं है, 24 साल का है माशाल्लाह। तो वो होता ये कि उसके हाथ में कुछ चीज आती है, जैसे मोबाइल है या कुछ ऐसी चीजें, वो दीवार से मार देता है, और घर में बात ही नहीं करता किसी के साथ, बाहर जब भी चाहता है अपनी मर्जी से चला जाता है, मतलब बात बिल्कुल सुनता ही नहीं है वो। अच्छा, करता क्या है? बड़े परेशान। करता क्या है? पढ़ता है, जॉब करता है? जी जॉब करता है, वो जाता है जॉब, वो करता है। क्या जॉब है उसकी? ये उसकी जॉब जो है ये ऑटोमोबाइल से मुतल्लिक है। अच्छा, आप कोई सवाल करना चाहती हैं इनसे? अच्छा, ये जो है शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है? नहीं मैम, गैर शादीशुदा है। तो ये इसके अलावा और कोई किसी किस्म के कोई मतलब जो है कोई एडिक्शंस वगैरह तो नहीं है, मतलब आपको अगर कुछ अंदाजा है या कुछ पता है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है नशे वगैरह के हवाले से रिलेटेड? नहीं मैम, ऐसा सच कुछ है तो नहीं, नशा वशा तो वो नहीं खैर करता, ठीक है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज कुछ मुझे लगता है कुछ ऐसी है उसकी, बाहर कुछ उसकी गैदरिंग कुछ ऐसी है, यानी कि कुछ अच्छे लोगों में उसका उठना बैठना नहीं। ठीक है। अच्छा। और ये कब से आप इनमें ये चेंज महसूस कर रहे हैं, या ये शुरू से ही ऐसे है? ये तकरीबन कोई 6-8 महीने हो गए, 6-8 महीने हो गए इनके अंदर जो ना ये चेंज आ रहा है, ना वो मदर की सुनता है ना मेरी बात सुनता है, और ठीक है, जो उसके दिल चाह रहा था वो सब खुद शक करता है। शुबा वगैरह तो नहीं करता? शक शुबा तो नहीं करते हैं? हाँ, उसकी माँ असल में उसका मजाक ही थोड़ा सा ऐसा है कि हर बार डांट डपट करती रहती है, हालांकि मैं समझाता भी रहता हूँ यार हर बार डांट डपट अच्छी बात नहीं है, तो वो ज़्यादा डांट डपट करती रहती है। ठीक है मोहम्मद अफजल साहब, हम आपको इसका जवाब, इसके जवाब के हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक आ गया है यहाँ पर ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं मोहम्मद अफजल साहब का जवाब है। डॉक्टर मोनिका आप भी इसमें बताइएगा, फैज़ान आप भी इसमें कमेंट कर दीजिएगा आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और मोहम्मद अफजल साहब गालिबन थे जिन्होंने अपने बेटे के बारे में सवाल किया था और उनके जवाब के हवाले से। अच्छा, देखें जो सिम्टम्स इन्होंने बताए हैं ये बहुत ही वैसे तो कम हैं, क्योंकि इस बच्चे का तो पूरा एक जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट होना चाहिए, साइकाइट्रिक असेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अग्रेशन, गुस्सा या चीज़ें तोड़ देना उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। बहुत सारी ऐसी साइकाइट्रिक इलनेसेस हैं, यानी नफ्सियात की बीमारियां जिसमें ये चीज़ें होती हैं, यानी कि हो सकता है कि वो कोई नशे में इन्वॉल्व हो गया हो, कोई ड्रग अब्यूज़ हो,
کیونکہ ڈرگس کچھ ایسی ہیں جو کہ اگریشن کاز کرتی ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ اگر نہ ملے تو اس کی وجہ سے توڑ پھوڑ کرتے ہیں. کچھ وہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اسکیزوفرینیا ہو سکتا ہے, ڈپریشن ہو سکتا ہے, انزائٹی ڈس آرڈر, بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتا ہے, لرن بیہیویئر بھی ہو سکتا ہے, اگریشن ہو سکتا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7-8 مہینے سے ہے, اس سے پہلے نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایکیوٹ چیز ہی ہے وہاں پر. تو یہ اس کی اسیسمنٹ کروائیں. جی بالکل, اس کی اسیسمنٹ کرائیں اور اس کا باقاعدہ ٹریٹمنٹ کرائیں پراپرلی, کیونکہ جتنی جلدی ہم اس کو ٹریٹ کریں گے اتنا بہتر ہے. ایک بار برین ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ٹریٹمنٹ پر بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ اب بڑی جلدی ساری گفتگو ہوئی اور ٹائم ہمارے پاس کم ہے, کنکلوژن کی طرف ہم جائیں گے. کنکلوڈ اپنے طریقے سے آپ کر دیجیے, آپ پہلے. تو دیکھیے, خودکشی ایک بہت ہی گہرا مسئلہ ہے اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے سپورٹ. ہمیں طنزیہ گفتگو سے پرہیز کرنا ہے. جو ایسی سوچ رکھ رہا ہے یا کہہ رہا ہے کہ اس کو جینا نہیں ہے اور اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے جینا یا اسے کوئی تکلیف ہے, تو ہم ان کی بات سنیں, ہم انہیں توجہ دیں. ہم یہ نہ کہیں یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو, ارے چھوڑو بڑے ہو جاؤ. اس سے تو اور شرم محسوس ہوتا ہے, اور جب ہمیں شرمندگی محسوس ہوگی تو پھر ہم باہر نہیں آ سکتے. ہمیں انہیں سپورٹ بہت دینا ہے. معاشرے میں جو بھی فیملی ہیں, جہاں ان کے دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, کزنز ہیں, جہاں بھی کوئی بھی اگر آپ علامات پک کر لیتے ہیں مایوسی کی, جیسے مونیکا نے اور غزالہ نے سمجھائی, فوراً اس کو اطلاع دی جائے اور جو نفسیاتی ماہر ہیں ان کے پاس لے کر جایا جائے. ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ماہر نفسیات کے پاس جاتے نہیں ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ ارے بھائی میرے بچے کو کوئی پاگل قرار کر دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے. جیسے آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں, ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے, تو ویسے ہی ہم بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ہمیں اس تھاٹ پیراڈائم سے نکلنا پہلے چاہیے اور سپورٹ دینا چاہیے. صحیح. غزالہ, میں میں صرف 3 پوائنٹس پہ بات کروں گی. پہلی چیز تو یہ کہ ایکسیپٹ کریں, جس طرح ہماری باڈی بیمار ہوتی ہے اس طرح ذہن بھی بیمار ہوتے ہیں. تو آپ ایکسیپٹ کریں کہ مجھے ڈاکٹر کی, جس طرح فزیشین کی ضرورت ہے, سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے, چاہے بچہ ہو یا آپ خود ہوں. دوسری چیز, اگر آپ شادی کرنے والے ہیں, ابھی کی نہیں ہے, یا اپنے بچے کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تو یہ مت کریں کہ شادی کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. آپ کسی دوسرے کی بیٹی پہ ایکسپیریمنٹ, پلیز دوسرے کی بیٹی پہ ایکسپیریمنٹ نہ کریں. وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. اگر جو لڑکا اپنی کیئر نہیں کر سکتا, وہ دوسرے کی بیٹی کو بھی ٹرامیٹائز کرے گا, اور جو نیکسٹ جنریشن ہے اس میں یہ پاس آن ہوتا ہے. جیسے کہ مونیکا نے کہا کہ یہ جینیٹک ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے بچوں سے, آنے والی نسل سے محبت کرتے ہیں, پہلے اپنے آپ کو ہیل کریں, اس چیز سے نکالیں, پھر شادی کا سوچیں. اور تیسرا پوائنٹ میں یہ ریز کرنا چاہوں گی کہ بہت ساری, کیونکہ ہمارے یہاں اکانومی بھی کا بھی یہ حال ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے تھیراپیز کے لیے, یا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت سمپل ہیں, بہت آسان ہے. وہ یوگا شروع کر سکتے ہیں, خود سے بھی کر سکتے ہیں, بیسک سے سٹارٹ کریں. پھر اگر آپ کو ہیلپ چاہیے تو بہت سارے ٹیچرز ہیں جو فری ہے, جیسے ہم لوگ بھی فری سیشنز بھی کراتے ہیں, تو آپ کو وداؤٹ کاسٹ بھی بہت ساری ٹریٹمنٹس, تھیراپیز مل سکتی ہیں. جی ڈاکٹر مونیکا. اچھا, میں اس فورم سے بس اتنا کہنا چاہوں گی سوسائڈ کے حوالے سے کہ سوسائڈ از پریونٹیبل. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ پلیز آئیڈینٹیفائی, جیسے میں نے آپ کو کچھ سمٹمس بتائے ہیں, ان کو اگر آپ اپنے ارد گرد کو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بچوں میں یا اگر آپ کے کسی رشتہ داروں میں کسی میں بھی کوئی اس طرح کے سمٹمس ہیں, تو اس کو ایسے چھوڑ نہیں دیں. ٹھیک ہے, گیٹ دیم ٹریٹڈ. ٹھیک ہے, اور ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے, اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سمٹمس بتائے ہیں. اگر مس ہو گیا تو آپ یوٹیوب پہ جا کے دوبارہ یہ سیشن دیکھ سکتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کسی کی بھی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس چیز کے پیچھے بہت بھاگ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے کیا کہہ رہا ہے, وہ میرے لیے کیا کہہ رہا ہے. اپنی زندگی کے چند لوگ مخصوص کریں جن سے آپ کو محبت ہے, جو آپ کے لیے سنسیئر ہیں, جن کے لیے آپ سنسیئر ہیں, وہاں تک اپنا دماغ رکھیں. باقی تو پوری دنیا آپ سے ملے گی اور بہت سی باتیں کرے گی. ہر بات کو دل سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.